السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پارے کی ابتدا میں فرما رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ کوئی عورت کسی کے نکاح میں اگر ہو تو اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں محرمات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلی چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر کیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی کی ایک آخری کڑی ہے یہ والمحصنات من النساء، کہ اگر کسی عورت کے پاس شوہر اگر موجود ہے تو پھر وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی یا کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بعض مغربی فکر رکھنے والے لوگ، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت، مغربی زدہ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت ایک سے زائد شادی کیوں نہیں کر سکتی، ایک سے زائد مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہاں پر ان کا اعتراض ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی اعتراض کا جواب یہاں دیا اور انکار کر دیا کہ جس عورت کے پاس اگر شوہر ہو تو اس سے شادی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر شادی سے مراد لوگ صرف اور صرف استمتاع کو لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے شادی نہیں ہوتی۔ کئی مقاصد ہیں شادی کے، ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے اولاد کا پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا۔ یہ شادی کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ جب ایک عورت کے پاس ایک سے زائد اگر شوہر ہوگا تو وہاں پر التباس رہے گا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس کا بچہ ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اسلام نے مکمل انکار کر دیا کہ جس کے پاس شوہر ہو اس سے شادی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس لفظ کا ذکر کیا ہے محصنات کا، یعنی حصن کا معنی ہوتا ہے قلعہ کے۔ ایک عورت جس کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ قلعے سے باہر ہوتی ہے اور غیر محفوظ ہوتی ہے، اور جب اس شخص کی شادی ہو جاتی ہے محصنات کے زمرے میں آ جاتی ہے، یعنی وہ قلعے کے اندر آ جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک شوہر کے اندر میں آ کر وہ عورت محفوظ ہو جاتی۔ تو یہاں پر ایک شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں اس کو ایک شوہر ادا کرے، جیسے نان و نفقہ ہے، کپڑے ہیں، سکنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک شوہر کے اوپر حق ہے کہ وہ ادا کرے۔ اور بیویوں کے بھی شوہر کے اوپر بھی شوہر کے کچھ حقوق ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے میں عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو بار بار یاد دلاتی ہیں، لیکن آپ کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ ہر چیز میں انکار کرنا، ہر چیز میں ناشکری کرنا، ہر چیز میں چک چک کرنا، یہ ان کی فطرت ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ فرما برداری کرے، اطاعت کرے اپنے شوہر کی۔ جس طریقے سے شوہر کے اوپر یہ حق ہے کہ جیسا وہ کھاتا ہے ویسا کھلائے، جس قسم کا کپڑا وہ پہنتا ہے
وہ اسے پہنائے، جس قسم کے گھر میں رہتا ہے وہ اسے رکھے۔ تو شوہر اپنی استطاعت کے مطابق تو رکھتا ہی، لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ عورتیں مطالبوں پہ مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ مطالبہ ناجائز ہے، عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کہ اگر تم مطالبہ کرے شوہروں سے تو یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، عورت نافرمان ہو جاتی ہے، اور نافرمان عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کی سخت وعید آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں شادی کے بارے میں، شادی کے طریقے کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ شادی کے کئی شروط بیان کیے، 5 شرطیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہیں کہ یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ شادی کامیاب ہے۔ کون کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط ولایت، ولی کا ہونا یہ شرط ہے۔ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے۔ اگر ولی نہیں ہے، لڑکی کہیں اور بغیر ولی کے اگر شادی کرنا چاہے تو وہ شادی صحیح نہیں ہے، تو ولی کا ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط مہر کا ہونا، یہ عورتوں کا حق ہوتا ہے مہر۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ایجاب و قبول، ایجاب و قبول یعنی لڑکی وہ قبول کرے کہ ہاں ہم شادی سے راضی ہیں، اور لڑکا قبول کرے کہ ہاں ہم شادی سے راضی ہیں، تو ایجاب و قبول بھی یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے گواہ کا ہونا، وہ گواہ اعلان کرے کہ ہاں یہ شادی ہو رہی ہے، وہ گواہی دے، اور ہمیشہ وہ گواہی دے، جب بھی ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے کہ ہاں اس شادی میں شریک ہے۔ 4 شرطیں ہوئی، اور 5ویں شرط دائمی قبضہ ہونی چاہیے۔ دائمی طور پر ایک مرد جب شادی کرے تو وہ ہمیشہ رکھنے کی نیت سے شادی کرے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے نکاح متعہ، کانٹریکٹ پر شادی ہوتی ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینہ کے لیے شادی کرتے ہیں، اور جب مدت مکمل ہوتی ہے تو اسے مہر دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شادی کے 5 شروط بیان کیے گئے ہیں کہ دائمی قبضہ ہونا چاہیے، یہ چیز نکل جاتا ہے، اسی لیے وہ شادی جائز نہیں۔ نکاح متعہ جائز نہیں ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ یا پھر اسی طریقے سے ایک کانٹریکٹ والی شادی جائز نہیں ہے۔ آج شیعوں کا ایک اہم عقیدہ ہے شیعہ کا کہ نکاح متعہ ان کے یہاں جائز ہے، جو جتنا زیادہ نکاح متعہ کرے گا اس کا ایمان ویسے ہی مضبوط ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے یہاں پر دائمی قبضہ سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے جو آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے حلالہ کا۔ ایک عجیب قسم کا رواج اور ایک عجیب قسم کا مسئلہ ہم نے اسلام میں لا دیا، حلالہ کرواتے ہیں، یعنی ایک شوہر غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، وہ ایک ہی الفاظ میں کہ تمہیں 3 طلاق یا پھر طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ دوسرے لوگوں کے ہاں اتنا پیچیدہ ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب اگر یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس عورت کو جسے ہم نے طلاق دیا ہے ہم اسے واپس لیں، تو اس کا مسئلہ اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ جس شوہر کے ساتھ یہ عورت حلال ہے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے، اور 1 رات کے لیے شادی کرائی جاتی ہے، اس کے ساتھ 1 رات وہ بندہ رہتا ہے اور صبح میں وہ طلاق دے دیتا ہے۔ پھر یہ جو جس شخص کے لیے، جس شوہر کے لیے یہ حلال تھی اس کے لیے پھر سے وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ حلالہ جو بالکل خراب اور اسلام کو بگاڑنے والا مسئلہ، اس کا یہاں پر انکار ہو رہا ہے۔ دائمی قبضہ نہیں ہے، آپ 1 رات اور 2 رات کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ تو شادی کے شروط، جو 5 شروط یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سے 5 شروط ہیں؟ پہلا ولایت، ولی کا ہونا، دوسرا مہر کا ہونا، تیسرا ایجاب و قبول، چوتھا گواہ کا ہونا، اور 5واں دائمی قبضہ کا ہونا۔ یہ 5 شروط ہیں، اگر 5 شروط شادی میں پائے گئے تو شادی کامیاب ہے، ورنہ شادی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔
یہاں اس آیت کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر ہو رہا ہے شادی، نفسانی خواہشات کی تسکین، نکاح، اس بیچ میں اس ٹاپک کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ انسان چاہے جتنا دیندار ہو جائے وہ عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں ایک دیندار شخص بھی کمزور واقع ہوا ہے۔ ایک مفسر یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے جبکہ اس شوہر کو پتا ہے کہ اس بیوی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں کیوں ذکر کیا؟ شادی بیاہ کے معاملے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ بسا اوقات شادی ہونے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو اس قدر مجبور بنا دیتی ہے کہ وہ شوہر خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شوہر جہیز کے چکر میں اپنی بیوی کو اس قدر مجبور کر دیتا ہے کہ بیوی خودکشی کر لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور چیز بیان کر رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کر دیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہے اور صغیرہ گناہ کیا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کبیرہ گناہ کو اگر سمجھ لیں گے تو صغیرہ گناہ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ کبیرہ گناہ کے اندر 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یا پہلا گناہ، جس گناہ کے بارے میں وعید آئی ہے، جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، مثلا تم اگر یہ گناہ کرو گے تو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین کا سخت عذاب پاؤ گے، تم اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں یہ کرے گا۔ تو یہ وہ گناہ جس پر وعید سنائی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ گناہ جس کے اوپر لعنت سنائی گئی، لعنت دی گئی ہے، یعنی ہم نے گزشتہ درس میں سنا کتمان علم کو چھپانے والے شخص کے اوپر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی، تو یعنی وہ گناہ جس کے اوپر لعنت کی سزا مقرر کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی چوری کرے گا تو اس کی حد ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی زنا کرے گا تو اس کا حد یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا۔ تو وہ گناہ جس کے اوپر حد مقرر کیا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ۔ یہ 3 چیزیں سمجھیے، وہ گناہ جس کے اوپر کوئی حد مقرر ہے، وہ گناہ جس کے اوپر کوئی لعنت ہے، یا وہ گناہ جس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، یہ 3 قسم کے جو گناہ ہیں یہ کبیرہ گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی گناہ ہیں وہ سب صغیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک انسان خواہش کرتا ہے اس چیز کی، مال و دولت کی، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس کی دولت کو برباد کر دے۔ ایک انسان
کسی کی دولت، کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے جلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، یہ حسد ہے۔ دیکھیے حسد اور رشک یہ دو الگ الگ چیزیں۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ جب کسی کو آپ دیکھیں خوش ہوتا یا کسی نعمت میں دیکھیں تو آپ اس کو ختم ہونے کی دعا کریں کہ وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ ہوتا ہے حسد، اور حسد حرام ہے۔ رشک اسے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم اس نعمت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بھی نعمت ہمیں دے دے، یعنی ہم اس کے برباد کی دعا نہ کرتے ہوئے ہم یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ وہ نعمت بھی ہمیں مل جائے، یہ ہے رشک، اور رشک جائز ہے، رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کا بھی وہ حصہ اسے دیا گیا ہے جو وہ کماتی ہے۔ یہاں پر مردوں کا حصہ اور عورتوں کا حصہ الگ الگ مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے ایک شکایت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مرد جہاد میں جاتے ہیں اور شہادت بھی پاتے ہیں، ہم عورتیں اس فضیلت سے محروم ہیں، ہم جہاد میں نہیں جاتے ہیں، ہم شہید بھی نہیں ہوتے، اور وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا میراث میں بھی مردوں کے مقابلے میں حصہ آدھا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کے لیے الگ حصہ مقرر ہے، عورتوں کے لیے الگ حصہ مقرر ہے۔ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت و ارادے سے دیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ مرد جہاد کرتے ہیں اور اسی طریقے سے باہر کا کام بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص تحفہ ہے، خاص عنایت ہے مردوں کی۔ تو اسی لیے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے مطابق آنے کے لیے کوئی آرزو اور خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آنے کی آرزو نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کی الگ فضیلت رکھی اور عورتوں کی الگ فضیلت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر کے لیے بنایا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور مردوں کو باہر کے کام کاج کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر عورت اگر ایک خواہش ظاہر کرے، اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے قانون کے خلاف اگر جائے کہ ہم بھی مرد کے مقابلے میں آئیں، مرد جو کام کرتا ہے ہم بھی وہ کام کریں، تو یہاں پر یہ بے فائدہ ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے مسلمان عورتوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا جو مقام ہے اسلام کے اندر وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ عورتیں اگر اپنے مقام کو سمجھ لیں تو یہ واحیات جو چیزیں ہیں یہ ذہن میں نہیں آئیں۔ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اس دونوں کے الگ الگ مقام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر فرما رہا ہے عورتوں کی دو قسمیں بتائی گئی، دو طرح کی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی فرما بردار اور اطاعت گزار عورتیں، اور دوسری قسم نافرمان عورتیں۔ تو فرما بردار عورتیں اس کی کیا صفت ہوتی ہے اللہ رب العالمین بیان کیا یہاں پہ، اور نافرمان عورتیں ان کے علاج کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ تین طرح کے علاج ہیں۔ تو پہلے دیکھیے کہ فرما بردار عورتیں ان کی کیا صفت ہے۔
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں، صالحات نیک ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں. قانتات اللہ کی اطاعت کرنے والی، اس کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ اپنے شوہروں کے مالوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. ایک اور چیز یہاں پر کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، شوہر اپنے کسی دوست کو نہیں بتائے اور یہ بیوی اپنے کسی سہیلی کو نہ بتائے، یہ نیک عورت کی صفت ہے. نیک عورت کی صفت، فرما بردار عورت کی صفت کہ وہ نیک ہوتی ہے، وہ اللہ اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے راز کی باتوں کو اپنے تک محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے. یہ فرما بردار عورت ہے. نافرمان عورت کون ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جس کے اندر نشوز ہو. نشز کا معنی ہوتا ہے ایرتفع، یعنی سر چڑھی عورت، ہر چیز میں انکار کرنے والی، ہر چیز میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی، ہر چیز میں یعنی خراب کرنا، معاملے کو خراب کر دینا، یہ نشز یعنی نشوز ہے جس کے اندر. تو یہ ایسی عورت نافرمان عورت کہلاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کی عورت نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین یہاں پر تین طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اسے صحیح ڈھانچے پہ لانا ہے. سب سے پہلی چیز فعظوہن، آپ اس کو نصیحت کیجیے، اس کو بتائیے کہ یہ صحیح کام ہے، یہ غلط کام، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. آپ اس کو نصیحت کرتے رہیے. اگر وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتی تو دوسری چیز وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی عورتوں کو آپ ان کو بستروں پہ چھوڑ دیجیے، روم میں چھوڑ دیجیے، یعنی ان کو احساس ہونے کے لیے چھوڑ دیجیے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. اس کے باوجود اگر انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی نافرمانی پہ تلی ہوئی رہتی ہیں، تو تیسری چیز ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو ماریے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے مارا جائے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس طریقے کا ایسی مار ماری جائے جس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو. اور ایک اور چیز کہ ادب دینے کی خاطر اگر آپ کسی کو بھی مار رہے ہیں تو خصوصی طور پر چہرے پہ نہ ماریں. تو یہاں پر تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ مارنے کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو ادب دینے کے لیے ماریے. اب یہ تین چیزیں آ گئیں، اس کے باوجود اگر آپ کی گھر کی عورتیں نافرمانی پہ تلی ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین نے چوتھی چیز بھی بیان کیا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ایک حاکم کو لے آؤ اور لڑکا کے گھر والوں کی طرف سے ایک حاکم کو لے آؤ. اچھا، یہاں پر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اور لڑکا کے گھر والوں کی طرف سے حاکم لانے کی بات آئی ہے. باہر سے حاکم کو لانے کی بات نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے حالت کے بارے میں اس کے گھر والے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے گھر والوں میں سے حاکم کو لے آؤ، وہ لوگ فیصلہ کریں، فیصلہ کر دیں. یریدا اصلاح ہے، اگر وہ دونوں راضی ہوں گے ان کے فیصلے پہ اور اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو. اگر وہ ارادہ کر لیتی ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نافرمانی سے ہم بس چھوڑ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک آخری راستہ، اس کے باوجود اگر یہ عورت نافرمانی کرتی ہے تو ایک آخری راستہ جو ہے اسلام میں طلاق کا، وہ پھر یہاں پر اپلائی کرنا ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو الگ کر دیجیے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر میاں اور بیوی کے درمیان کی جو خانگی زندگی ہے اس کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب اس دنیا کے اندر جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں، اس بزنس کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بزنس میں نقصان ہے تو کیا کوئی شخص وہ بزنس کرے گا؟ نہیں کرے گا.
اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نقصان بڑا نقصان نہیں ہے، چھوٹا نقصان ہے، پھر بھی ایک آدمی وہ بزنس نہیں کرنا چاہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انتہائی خسارے میں، انتہائی گھاٹے میں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شیطانوں سے دوستی کیے ہوئے، شیطان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ہم اس کو اپنائے ہوئے، ہر چیز میں ہم قرآن حدیث کو کہاں فالو کرتے ہیں؟ ہم نے اپنا دوست، ہم نے اپنا رہبر تو شیطان کو چن لیا۔ شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں، جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں وہ بھی شیطان ہوتے ہیں، سب مراد ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے کو جو انسان چن لیتا ہے وہ انتہائی خسارے میں ہے۔ تو یہ بزنس تو سب سے بڑے خسارہ والا ہو۔ تو ہمیں زندگی کا جو بزنس کرنا ہے اللہ کے ساتھ کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ کرنا ہے، شیطان کو دوست بنا کر کے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ولی الذین، اللہ کو اپنا دوست بنائیے، اللہ آپ کا دوست ہے، شیطان کو دوست مت بنائیے۔ اگر شیطان کو دوست بنائیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے، اگر اللہ کو دوست بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین بہتر ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم اللہ قرآن اور حدیث کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ہماری خیر و بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔